بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، بلکہ ابھی حالیہ ہی ہم نے اپنے چینل درویش ٹی وی پر جنات کی شادیوں، فوتگیوں اور رہن سہن کے بارے میں آپ کے ساتھ واقعات شیئر کیے تھے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے ہوشیار جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن تھا۔ یہ عجیب واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ایک ایسے صحابی جن کا عجیب و غریب واقعہ بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ صحابی جن ابھی حالیہ ہی ہندوستان میں اللہ والوں کو ملے، اور اس جن صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی۔ آج مدارس میں اسی جن صحابی کی بیان کی ہوئی یہ حدیث بھی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے۔ صحابی جن کی یہ حدیث آپ کو بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، جنات کا یہ واقعہ موضوعات کی کتاب جامع الموضوعات کے صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سب ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سن جائیں۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بت بول اٹھا کہ اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، اب دل تھام کر سنیں، لوگوں کے اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام محین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا
اور جو کچھ کہا میں نے ہی بولا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ ناظرین، دور نبوت میں جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس بلا سے بچائیں۔ وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون اور پیپ بہہ رہے ہیں اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آدم سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جن و مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اس کو مار دیتا تھا یا اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ تو ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور کروں؟ تو اس نے کہا کیوں، تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے، کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا بے حساب لوگوں کو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ اب یہ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا اور میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا، اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی، نہیں کھول پائے۔ اور ابھی بہت سارے اللہ کے نبی آئے، لیکن کوئی نہ کھول پایا۔ تب میں حضرت ابراہیم کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی وحی آئی ہے، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا کہ وہ کون ہے جو کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں، اور آج جا کے میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے گال سے خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اور اس کے قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بھائی اور بہت بڑے عالم و بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے